بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آج ندی اور حیدر کی منگنی کا فنکشن تھا، بہت دھوم دھام سے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے اور بڑی ماما ان کی تو خوشی ہی دیدنی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے دونوں جہان کی خوشیاں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہوں۔ تم سے پوچھا میں نے، اس نے پلٹ کر ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے کہا۔ لال رنگ کے شرارے کے اوپر زرد رنگ کی کرتی پہنے، بڑے سے اورنج دوپٹے میں جل ملاتے گوٹے کی پھلکاریاں، بالوں کو لمبے سے پراندے میں باندھے، کچھ لٹوں کو چہرے پر گرائے، بڑے بڑے جھمکے کانوں میں آویزاں کیے، بلا شبہ وہ ہر لحاظ سے کسی کا بھی دل ڈگمگا سکتی تھی۔ تعریف پوچھنے پر کی جاتی ہے کیا؟ احمد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم نہ اپنے مطلب سے مطلب رکھا کرو، کشمش نے ناک پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ میرے سارے مطلب تم سے ہی نکلتے ہیں۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کرنا چاہا۔ اپنی اوقات میں رہا کرو، محبت اور ہوس میں بہت فرق ہوتا ہے، اور تمہاری نظروں کی کمینگی تمہاری ہوس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تیاری کر لو پھر میری ہوس کو برداشت کرنے کی، اس نے کمینی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا۔ کشمش اگر کسی کے لیے خود کو تیار کر سکتی ہے تو وہ بیمو ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کسی کتے بلے کے بھونکنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک ایک لفظ غصے سے چبا چبا کر ادا کیا تھا اور جانے کو مڑی۔ وہ بیمو جس کے فلک کو بھی نہیں پتا کہ اس کی بہن پلس کزن اس کو شدت سے چاہتی ہے، وہ تمہیں گھاس نہیں ڈالتا۔ اس نے اس کے مڑتے ہی کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس کو نہیں پتا تو میں بتا دوں گی، اور تم فکر نہ کرو، گھاس بھی میں ہی ڈال دوں گی۔ تم بس میرے بچوں کے چاچو پلس ماموں بننے کی تیاری کر لو، چاچو بیمو کی طرف سے اور ماموں میری طرف سے، سمجھے بھائی جان؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا اور ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ یار فجر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اور کیا کہوں، میرے لیے تو نہیں آ رہی نا تم واپس، تم تو مشی کے لیے آ رہی ہو۔ اتنے سالوں سے جب میں بلا رہی تھی تب تو نہ آئی تم، اس نے گلے میں دوپٹہ پہنتے ہوئے ناراض انداز میں کہا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا اور مشی کا پورا پلان اس سال کے لاسٹ میں آنے کا تھا۔ وہ تو چاہا بیا کی ڈیتھ کی وجہ سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، تو تمہارے مانسٹر بھائی نے اجازت دے دی۔ اس کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ آپ نہیں جانتی دی دعا گریٹ کچھ کہے اور اس کا بھائی نہ مانے، ہو سکتا ہے ایسے کیا کچھ، اس نے اتراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم بھی تو سیدھی سیدھی چمچی ہو اپنے بھائی کی، اس نے سینڈل کے اسٹریپ بند کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس حساب سے تو پھر آپ پتیلی ہوئی، کیونکہ بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیریسلی یہ مذاق تھا؟ نہیں مس پتیلی، یہ حقیقت تھی، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ دعا کی بچی تم وہیں مرو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تمہارا بھائی کیا کم تھا میری جان ہلکان کرنے کے لیے، جو تم بھی اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ دھاوا بولنے والی ہو؟ وہ تو اپنے نام مس پتیلی کا سن کر شاک سے ہی باہر نہیں نکل سکی تھی۔ آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اب پرماننٹ آپ پر دھاوا بولتی رہوں گی، کیونکہ اب ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں، اس نے چھینکتے ہوئے کہا۔ ہائے میری قسمت بری پھنسی میں، تم تو ایسا کرو وہیں رہو، اس نے اپنی فائلز پکڑتے ہوئے جواب دیا۔ نہ جب ایک بار جنگ کا اعلان کر دیا جائے تو یا تو غازی بن کر لوٹتے ہیں یا شہید، اس نے ڈائیلاگ مارا تھا۔ تمہیں بہت شوق ہے میرے ہاتھوں شہید ہونے کا، اس نے روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تو تم میرے بھائی کو کر چکی ہو اپنی اداؤں سے، اور وہ ہو بھی چکے، اس نے اسے چھیڑا۔ تم زیادہ دادی اماں نہیں بنتی جا رہی، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ یار پھوپھو بنا دو بس، باقی سب میں خود بن جاؤں گی، اس نے کہکا لگایا، اور وہ جس نے پانی کا بھی ایک گھونٹ ہی بھرا تھا اسے زور کا اچھو لگا تھا، اور دعا کا اس کی حالت امیجن کر کے ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انابی نے اٹھ کر اس کی کمر مسلی تھی، وہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ اس نے کھانستے ہوئے کہا۔ دعا کی بچی فون رکھو، فون بند کر دیا تھا اس نے، اور ادھر دعا صاحبہ ہنس ہنس کے بے حال۔ کیا ہے فجر بچی ہو جو ایسے کرتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں بھرے آنسو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہے انابی، میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں آئیں بیٹھیں، اس نے انہیں واپس چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو آنے کی کال آئی، وہ اور دعا پرماننٹ شفٹ ہو رہے ہیں پاکستان، اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاں رات ہی دعا نے بتایا تھا، بے صبری ہے وہ تو، ان کی خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ انابی مجھے آج اسلام آباد جانا ہے، مشی کو ریسیو کرنے نہیں جا سکوں گی، اس نے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے کہا۔ جانا ضروری ہے؟ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی انابی ضروری ہے، نہیں تو میں خود لینے جاتی اسے،
اچھا ٹھیک ہے، کب جانا ہے؟ آفس سے سیدھا شاید چلی جاؤں، اس نے انہیں مطلع کیا تھا۔ اچھا واپسی کب ہے؟ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ انہوں نے کب رکھتے ہوئے پوچھا۔ اذلان کے ساتھ، رات میں ہی واپس آ جائیں گے۔ 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے بس، اس نے عام سے انداز میں کہا تھا۔ اذلان کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے سوچا۔ تم علی سے کہہ دینا مشی کو ریسیو کر لے۔ بالکل نہیں، اس چلغوزے کا نام بھی مت لے میرے سامنے۔ اس کو غصہ آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے فجر؟ اسے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اذلان آ رہا ہے یا نہیں، اور تمہیں اذلان کا پتہ تو ہے۔ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، سب سے زیادہ کام بھی علی ہی تمہارے آتا ہے، اور تم بلا وجہ اس سے منہ پھلا کر بیٹھی ہو۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں نانا بھی، یہ سب ایک جیسے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، آپ نہیں جانتی ان کو، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو اس کا پھر بھی قصور نہیں، انہوں نے پھر سمجھایا۔ لیکن میں پھر بھی ناراض ہوں اس چلغوزے سے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ہادی کو بولوں گی، وہ ریسیو کر لے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں چلتی ہوں، اس نے ان کا گال چومتے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر آفس سے ہی سیدھا گئی تو مجھے کال کر کے بتا دینا۔ جی بتا دوں گی۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پلیز نہ انکل، میں کون سا اس کو اغوا کر لوں گا، بیوی ہے وہ میری، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ نہ بابا نہ، کیوں مجھے بھری جوانی میں مروانا ہے؟ انہوں نے صاف انکار کیا۔ کون سی جوانی؟ خدا کا خوف کریں انکل، اس نے ان کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا، دل کو جوان ہونا چاہیے، انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز انکل، میں کہہ رہا ہوں نا، اسے نہیں پتہ چلے گا، آپ پر تو بات بھی نہیں آئے گی، اس نے پھر سے ریکویسٹ کی تھی۔ اسے کیسے نہیں پتہ چلے گا؟ اس نے مجھے کچا چبا جانا ہے جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ واپسی کی ٹکٹس ریزرو نہیں ہوئی۔ انکل پلیز، آئی وانٹ ٹو گو لانگ ڈرائیو ود ہر، پلیز نہ، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے التجا کی تھی۔ اوکے بٹ وہ سیف رہنی چاہیے، انہوں نے تنبیہ کی۔ یس شیور اینڈ تھینک یو سو مچ، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یار تو ایک کام کرے گا، میں تھوڑا بزی ہوں تو تم فجر کی کزن کو پک کر لو گے ایئرپورٹ سے، اس نے علی کو کال کر کے کہا تھا۔ تم لوگ ایسا کرو، مجھے ڈرائیور کی جاب پر ہی رکھ لو، اس کو اٹھا لو، پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں نہیں جا رہا، خود لے کر آؤ، اس نے کہتے ہوئے کال کٹ کر دی تھی، اور ہادی ہونکوں کی طرح موبائل دیکھتا رہ گیا۔ وہ دلہن بنی اجلا روسی میں بیٹھی اپنے سارے جملہ حقوق حیدر کے نام لکھوا دیے تھے۔ کسی کی انچاہی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہونے کی تکلیف شاید جس پر گزرتی ہو وہی بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ پلیز میری زندگی آسان کر دیں، پلیز، میں نے سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا، میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہے، پلیز میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ وہ لرز کر رو رہی تھی یا روتے ہوئے لرز رہی تھی، اس کا فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نکاح ہونے تک اس نے دل سے دعا کی تھی کسی معجزے کے ہونے کی، کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے، مگر ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس کا حیدر کی زندگی میں شامل ہونا لکھا تھا، سو وہ مقصود ٹھہرا۔ کتنے بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ ابھی وہ اپنے آپ سے جنگ لڑ رہی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز نے چونکایا۔ اس نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا اور سر جھکا لیا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کون سے ناکردہ جرموں کی سزا اس کے حصے میں آئے گی۔ وہ اندر آیا تھا اور اس پر کوئی بھی نگاہ غلط ڈالے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ سلیپنگ سوٹ لیے وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ دیدی کی نظروں کے آگے وہ سارے لمحے آئے تھے جب اس نے اسے بازو سے پکڑ کر تکلیف دی تھی۔ اس نے شدت سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجی۔ کیا یہ پھر مجھے تکلیف دیں گے؟ نہیں، میں چینج کر لیتی ہوں، ویسے بھی مجھے ایسے بیٹھے دیکھ کر غصہ ہی نہ کریں، میں کون سا ان کی من چاہی بیوی ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ریڈ اور گرین کلر کے لہنگے میں نفاست سے کیے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیدنی تھی، جبھی تو بڑی ماما اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ کیا کمی ہے مجھ میں، اتنی بری ہوں کہ آپ مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے؟ سوچتے ہوئے اس نے اپنے کان کا بندہ اتارا تھا، ابھی ہاتھ دوسرے کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اسے باتھ روم سے اس کے نکلنے کی آواز آئی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا تھا۔ اس نے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس نہ لیتے ہوئے اپنے دوسرے کان کا بندہ اتارا۔ ہاتھوں کی لرزش صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب پیچھے کھڑے ہونے پر نروس ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گلے سے نیکلس اتارتی، حیدر کے ہاتھوں کی حکمرانی اس کی گردن تک ہو چکی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ ایک دلہن اتنا سجتی سنورتی کس کے لیے ہے؟ اس نے سرد لہجے میں مرر سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے ہاتھوں کے لمس پر آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اب اس نے اس کی گردن کو اسی
ہاتھ سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، شوہر کے لیے۔ اس نے کانپتی آواز میں جواب دیا تھا، تو میں کیا ہوں تمہارا؟ اس نے پھر سے سوال کیا، شوہر؟ تو کیا میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا جو تم یہ سب کر رہی ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو کھینچ کر پھینکا تھا۔ دوپٹے کے ساتھ لگی پنیں اور اس کے بال دونوں میں کھینچاؤ کی وجہ سے اسے اچھی خاصی تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے بے یقینی سے دیکھو، بولو ہاں یا گونگی ہو گئی ہو؟ کس نے حق دیا تھا کہ میرے دیکھے بغیر تم اپنا حلیہ بگاڑو؟ وہ پھر سے داڑا تھا، وہ مجھے لگا۔ کیا لگا تمہیں؟ ہاں کون ہے وہ؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا تھا، کون ہے وہ جس کے لیے آنسو بہا رہی ہو، جس کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے کہا تھا، کوئی نہیں، میں بس اس لیے انکار کر رہی تھی کہ آپ یہ رشتہ نہیں چاہتے تھے۔ میں نے آپ کی اور بڑی ماما کی باتیں سن لی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی تھی، تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ وہ دھاڑا تھا، بند کرو رونا، زہر لگتی ہیں مجھے یہ آنسو بہاتی ہوئی لڑکیاں، اور حلیہ درست کرو اپنا۔ اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کہا، وہ بری طرح لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی، مجھے کشمش کے پاس جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا، اور وہ جو بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی فرمائش سن کر اس کا پارا ایکسٹریم لیول تک بڑھا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ پھر سے کہنا، میں بڑی ماما کو سب بتا دوں گی، آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، آپ نے مجھے ہیڈ پر بھی ہرٹ کیا تھا اور یہاں بھی۔ اس نے مڑ کر اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حیدر کی نظر اس کی گردن پر پڑی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ پیچھے سے گہرے گلے اور سفید رنگت پر ریڈ کلر کا اٹھاؤ اس کی گردن دہک رہی تھی۔ اس کا پل میں دل بے ایمان ہوا تھا، میں نہیں رہوں گی یہاں، اس نے پلٹ کر پھر سے کہا۔ میٹھے میٹھے سے میک اپ میں روئی روئی آنکھیں، اس پر دلکش سراپا، وہ ڈگمگا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اسے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہ نازک سی لڑکی بے قصور تھی، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، بہک رہا تھا۔ یا نکاح کی طاقت تھی، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ دیکھیے میں بڑی ماما کو، اس نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ کیا بڑی ماما کو؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے پوچھ رہا، وہ اس کے نقوش میں بہک رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے نکل آئی تھی، مگر فجر کی بھیجی گئی تصویر والا انسان اسے کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ اس سے تو اچھا ہوتا میں خود ہی ٹیکسی لے کر چلی جاتی، اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو چاروں طرف گھماتے ہوئے سوچا۔ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی تھی، آپ مشال شاہ ہیں؟ آئی ایم ہادی، فجر کا بھائی، اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا سرسری جائزہ لیا اور اس کے آگے چلنے لگی تھی۔ روڈ، اس نے پہلے خطاب دیا تھا، ایکچولی فجر کو کام تھا اس لیے اس نے مجھے بھیجا، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں، اس نے اپنے موبائل سے ہیڈ فون اٹیچ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا سفر کیسا رہا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ بس، یس جیسیکا، آئی ایم ان لاہور، یا واٹ از گڈ۔ اس نے کسی کو کال ملائی اور اس سے بات کرنے لگی تھی، مطلب ہادی کو اس کے سوال سمیت اگنور کیا، اور پھر وہ پورے راستے جیسیکا نامی بلا سے باتیں ہی کرتی رہی تھی۔ گاڑی گھر میں رکتے ہی وہ گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی، بغیر اسے تھینکس کیے، بغیر اپنا سامان لیے۔ اب ہادی کو مزید غصہ آیا تھا۔ وہ اس کا سامان لے کر جب اندر بڑھا تو وہ انابی سے مل رہی تھی۔ اس نے انہیں سلام کیا تھا اور ان سے پیار لیا۔ کیسے ہو ہادی بیٹا؟ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ نہیں انابی، مجھے میٹنگ میں جانا ہے، پھر کبھی حاضر ہوں گا، اجازت دے، وہ کہتا وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا، انہوں نے اس کا شانہ ٹپکتے ہوئے کہا تھا۔ سوری بیٹا، میں اور فجر تمہیں پک کرنے نہیں آ سکے، انابی نے کہا۔ کوئی بات نہیں انابی، اس نے ان سے لپٹتے ہوئے کہا تھا۔ انابی، آپ کو ہگ کر کے ماما والی خوشبو آ رہی ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بیٹا روتے نہیں ہیں، انہیں پڑھ کر بخشا کرو، سب رشتے دائمی ہوتے ہیں، اور اب کی طرف تو ہم جب سب نے ایک نہ ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ ماما کے جانے کے بعد میں اکیلی ہو گئی ہوں، بابا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، مجھے تو ایسے لگتا ہے میں خود زندہ لاش بن گئی ہوں، قبر میں اترنا باقی ہے۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ ہی میرا کہیں دل لگتا ہے، نہ کسی ایکٹیویٹی میں، نہ دوستوں میں، نہ نماز میں، نہ موسیقی میں، نہ شور میں، نہ تنہائی میں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ انسان خود اپنے اندر بہت بڑی قبر ہے، جسے کبھی نہ کبھی تو کسی زندے کی ساز کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ کسی پھول کی خوشبو کی، نہ کسی دکھ کی اجرت میں ملے خواب کی فنا سراب۔ زندگی، عذاب، دکھ، درد، سب ازلوں سے اپنی جنگ لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ بہل جانا کبھی ممکن ہوتا ہے، کبھی نہیں۔ بکھرنے سے سمٹنے تک کا سفر بندے اور رب کے درمیان والے معاملے میں تھا،
اور رہے گا۔ انابی نے کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، میری جان، زخم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، خود کو وقت دو۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چلو فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر کرتے ہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، بہت بھوک لگی ہے۔ انہوں نے اسے فریش ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ جاری ہے دوستو، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ خوشی اور سلامتی کی دعا آپ سب کے لیے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔